اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک ملا تھا، جس کا آج آخری جمعہ ہے، جس کو ہم اور آپ الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ الوداعی جمعہ کے بعد ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ اب آنے والے وقتوں میں جو زندہ رہیں گے وہ پھر جو ہے ماہ رمضان المبارک کی بہاروں کو لوٹیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو ہے اس لیے الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان المبارک رخصت ہو جاتا ہے، اور اہل ایمان کو ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اہل ایمان ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ مانگتے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے جو ہے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کیا، اور یاد کر کے جو ہے ہم اور آپ کو یہی بتایا کہ یہاں سے جو ہے تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کر لو کہ ماہ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا کہ نہیں۔ ماہ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ کو عطا فرمایا تھا کیا ہم نے وہ نعمتیں حاصل کر لی؟ کیا ہم نے جو ہے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا؟ کیا ہم نے اللہ کا قرب جو ہے حاصل کر لیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، پورے مہینے کے اعمال کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، تلاوت کو دیکھیں، تراویح کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکالیں کہ کیا ہم نے جو ہے تقوی کو حاصل کر لیا، کیا ہمارے اندر جو ہے تقوی آیا کہ نہیں، ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں، وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، الوداعی جمعہ جو ہے رونے والا دن ہے، محاسبہ کرنے والا دن ہے، رونے والا دن ہے، محاسبہ کرنے والا دن ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے والا دن ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا دن ہے۔ اور الوداعی جمعہ کے بعد جب ماہ رمضان المبارک رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ہے مفسرین اکرام نے فرمایا گنتی پوری کرنے سے مراد جو ہے رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، رمضان کے 29 یا 30 دن جو ہے پورے کرنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو روزے فرض کیے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک جو ہے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھنا شروع کرو۔ میرے آقا نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی جو ہے 30 پوری کر لو، 30 پوری کر لو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھا جائے، یعنی جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تب روزے جو ہے رکھے جائیں، اور جب چاند دیکھ لیا جائے شوال کا، اور جب چاند دیکھ لیا جائے شوال کا تو روزوں کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ روزوں کا جو سلسلہ پورے مہینے چل رہا تھا وہ سلسلہ جو ہے ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے عید منائی جائے، اس کے بعد عید منائی جائے۔ اب چاند جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ابر ہو، یعنی موسم خراب ہو، بدلی والا موسم ہو، اگر ابر ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ چاند اگر ابر کی وجہ سے نہ دکھائی پڑے تو تم جو ہے 30 روزے پورے کر لو، اور اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو روزوں کے سلسلے کو جو ہے بند کر دیا جائے، روزوں کے سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ اب جب چاند 29 یا 30 کو ہو جاتا ہے تو یکم شوال کا دن آ جاتا ہے، یکم شوال کا دن آ جاتا ہے، اور یکم شوال کو جو ہے ہم اور آپ عید مناتے ہیں، ہم اور آپ عید مناتے ہیں۔
قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلی قومیں جو تھی، پچھلی امتیں جو تھی، ان کے اندر بھی عید پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ بھی جو ہے عید منایا کرتے تھے، پچھلی قوم کے لوگ بھی، پچھلی امتیں بھی، جو کسی خاص دن جو ہے اپنے حساب سے وہ لوگ مقرر کرتے اور مقرر کرنے کے بعد جو ہے اس دن خوشی مناتے، مسرت کرتے۔ مگر ان کی عید میں اور ہماری عید میں فرق ہے، یعنی جو پچھلی امتیں تھی ان کو بھی عید ملی، ہم اور آپ کو بھی عید ملی، مگر ہماری عید میں اور ان کی عید میں جو ہے فرق ہے۔ ان کی عید جو ہوتی تھی وہ عید کے دن جو ہے لہو و لعب، کھیل کود تماشا کرتے تھے۔ وہ عید کے دن کھیل کود تماشا کرتے تھے، یعنی بے حیائی والے کام کرتے تھے، رنگ کام کیا کرتے تھے خوشی میں۔ مگر ہماری عید ایسی ہے کہ ہماری عید میں جو ہے کھیل کود کرنے کی اجازت نہیں ہے، خوشی میں بھی شریعت کے دائرے کو نہیں پار کرنا ہے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہم اور آپ کو عید منانے کا حکم ہے۔ ہم اور آپ کو عید منانے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلی امتیں جس طریقے سے خوشی میں جو ہے، جس طریقے سے خوشی میں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا کرتی تھی، ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہم کو خوشی میں بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف جو ہے میرے آقا تشریف لائے، اس زمانے میں جو ہے اہل مدینہ سال میں 2 دن جو ہے خوشی مناتے تھے۔ اہل مدینہ سال میں 2 دن جو ہے خوشی مناتے تھے۔ جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے، آخر اس دن کیوں خوشی منائی جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے ان دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے، ان دنوں میں عید منایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جو ہے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کی۔ میرے آقا نے کہا کہ تم جو زمانے جاہلیت کے اندر 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 دن عطا کیے۔ ایک دن جو ہے عید الاضحیٰ کا ہے اور ایک دن جو ہے عید الفطر کا ہے، عید الفطر کا ہے۔ یہ دونوں دن جو ہے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے تحفے میں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ عید کا دن، عید الفطر کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو تحفہ ہے۔ اس لیے اس دن کو جو ہے یوم الجائزہ کہتے ہیں، عید کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام ملنے کا دن۔ عید کا دن جو ہے انعام ملنے کا دن ہے، جو ہم نے پورے مہینے مزدوری کی، بشکل روزہ کی، جو ہم نے پورے مہینے روزے رکھے، تلاوت کیے، نمازیں ادا کی، عید کے دن جو ہے مزدوری ملتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے یوم الجائزہ یعنی انعام ملنے کا دن کہا گیا۔ عید کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے بشکل مغفرت، جنہوں نے پورے مہینے جو ہے روزے رکھے، جنہوں نے پورے مہینے جو ہے تلاوت کی اور نفلی عبادتیں کی، تراویح کی ادا کی۔ عید کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے بشکل مغفرت، بشکل مغفرت۔ یعنی یہ عید کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن جو ہے بندوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اسی لیے جو ہے میرے مسلمان بھائیوں،
ہمارے اسلاف جو تھے وہ جو ہے اس دن ہمارے اسلاف جو تھے وہ اس دن جو ہے کھیل کود میں سیر و تفریح میں جو ہے نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہمارے اسلاف عید کے دن جو ہے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے جو ہے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی حقیقت میں اسی کی عید ہے، جس کو اللہ کی رضا مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کو اللہ کا قرب مل گیا حقیقت میں اسی کی عید ہوتی ہے، اور جس کو جو ہے اللہ کا قرب نہیں ملتا، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، جس کی تلاوتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، حقیقت میں اس کی عید جو ہے عید نہیں ہوتی، حقیقت میں اس کی عید نہیں ہوتی۔ اور دیکھو امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن جو ہے اپنے بیٹے کو پرانی قمیض میں دیکھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے جو ہے اپنے بیٹے کو پرانی قمیض میں دیکھا۔ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، مگر عید کے دن جو ہے آپ کا بیٹا پرانی قمیض پہنتا ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے عید کے دن پرانی قمیض میں ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، جب تو یہ پرانا لباس پہن کر اپنے گھر سے باہر جائے گا، بچوں کے درمیان جائے گا، اور بچے جو ہے عمدہ لباس پہن کر، نیا لباس پہن کر عید کی خوشی میں جو ہے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، اور تو امیر المومنین کا بیٹا ہو کر جو ہے پرانے لباس میں، پرانی قمیض میں پرانی قمیض پہن کر تو اپنے گھر سے باہر جائے گا، اور جب ان کے لباس کو تو دیکھے گا تو تیرا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ بیٹا کسی اور کا بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹا ہم اور آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا بیٹا تھا۔ اس بیٹے نے کیا جواب دیا، سنو میرے مسلمان بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم بیٹے نے بڑا ہی دل ربا اور پیارا جواب دیا کہ اے ابا جان، آج دل تو اس کا ٹوٹے گا، آج دل اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جو اللہ کی رضا کو نہ پا سکا۔ ایسا نہیں کہ لباس کی وجہ سے جو ہے کسی کا دل ٹوٹے، میرا لباس کی وجہ سے دل ٹوٹے، میرا دل ایسے نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا دل آج ٹوٹے گا جو عید کے دن جو ہے اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکا، جو اللہ سے نہیں کر سکا، جو اللہ کا قرب نہیں پا سکا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، اور فرمایا کہ اے والد محترم، آج اس کا دل ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، یا اس نے جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یا اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اگر کوئی نیا لباس پہن لیتا ہے تو اس کی حقیقت میں عید نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو جو ہے اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا ہے، رضائے الہی جو ہے اس کو نہیں حاصل ہوتی۔ حضرت عمر کے بیٹے نے جواب دیا
کہ اے والد محترم، اگر کوئی شخص جو ہے والدین کی نافرمانی کر کے جو ہے نیا لباس پہنتا ہے، حقیقت میں اس کی عید جو ہے عید نہیں ہوتی۔ اور آپ کے بیٹے نے جواب دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی میں نے آپ کی اطاعت کی، آپ نے مجھے پرانا لباس پہنایا، میں نے خوشی خوشی پہن لیا، میں نے آپ کی اطاعت کی، میں نے آپ کو راضی کیا، اور آپ کی رضا میں جو ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب والدین راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نیا لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے، نیا لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ خوشیاں منا لینے کا نام عید نہیں ہے۔ حقیقت میں عید اسی کی عید ہوتی ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس کی مہینے بھر کی عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اسی کی عید ہوتی ہے، اسی کی عید ہوتی ہے، جس کی پوری عبادتیں مہینے بھر کی جو اس نے جو ہے تلاوت کی، تراویح ادا کی، روزے رکھے اور نفلی عبادتیں کی، یہ ساری عبادتیں اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ہماری ساری محنتیں جو ہے وہ کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے روزے رکھے، محنت کی، پیاس کو برداشت کیا، بھوک سے ہم نے لڑائی لڑی، بھوک کو برداشت کیا، تلاوت کی، نفلی عبادتیں کی، سب میں ہم نے محنت کی، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو جب بدلہ نہیں ملے گا، جب اجر نہیں ملے گا تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عید کا دن جو ہے صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یوم الجائزہ ہے، انعام لینے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن جو ہے فالتو زیادہ وقت جو ہے ادھر ادھر تفریح میں نہ گزار کر، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ مقبول ہو جائے، وہ مقبول ہو جائے، یعنی دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب